سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ نبی کی مدح و ثنا، تعریف و توصیف بزم کا موضوع روح کی لذت ایمان کا سرمایہ ہے، جس میں جہاں ایک طرف شعر و ادب کی چاشنی ہے، وہیں دوسری طرف حیات کی بہترین نغمگی بھی۔ شاعر نے کہا تھا کہ جہاں جہاں بھی اجالا دکھائی دیتا ہے، جہاں جہاں بھی اجالا دکھائی دیتا ہے، میرے رسول کا جلوہ دکھائی دیتا ہے۔ جہاں جہاں بھی اجالا دکھائی دیتا ہے، میرے رسول کا جلوہ دکھائی دیتا ہے۔ یہ آرزو ہے وہاں جا کے میرا دم نکلے، جہاں سے گنبد خضرا دکھائی دیتا ہے، وہاں سے گنبد خضرا دکھائی دیتا ہے۔ ایک عاشق طرف پڑے کہ میں تو بڑا مفلس ہوں، بڑا غربت میں اپنی زندگی کو گزارتا ہوں، اللہ اکبر۔ ایک عاشق صادق نے کہا کہ گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، وہ سرفراز وہ بالا دکھائی دیتا ہے، وہ سرفراز وہ بالا دکھائی دیتا ہے، گدا جو آپ کے لڑکا دکھائی دیتا ہے۔ ارے جہاں جہاں بھی نبی کے غلام رہتے ہیں، وہاں سے مدینہ دکھائی دیتا ہے، وہاں سے مدینہ دکھائی دیتا ہے۔ دوستان محترم، آل نبی اولاد علی تشریف آوری ہے، آپ انہیں سماعت کرنے کے لیے مکمل طور سے تیار ہو چکے ہیں، امید قوی ہے۔ دوستان محترم، لیکن اس سے قبل حضرت کا خطاب ہو، میں آپ سے ایک بات کہنا چاہوں گا، کیونکہ لوگ کہیں گے ہمیں اندھیرے میں رکھا گیا۔ آپ نے اشتہار کو دیکھا اور بڑے غور سے دیکھا ہے کہ اس میں حضور اشرف ملت کا نام ہے، حضور محمود اشرف کا بھی نام ہے۔ دوستان محترم، چونکہ اشرف ملت ہمارے مدرسے کے سرپرست اعلیٰ ہے، اس لیے ان کا نام ہے، وہ پہلے سے بھی ان کی دعوت نہیں کی، سرپرستی ان کی ہے۔ اور حضور محمود اشرف سجاد رشید خواندہ اشرفی حسنیہ، چونکہ ان کی دعوت مکمل طور سے ہو چکی تھی، اور آج بعد فجر ان کی طبیعت بگڑی اور پھر تمام طرف معاملہ برہم ہو گیا، لیکن الحمدللہ آپ نے بڑی پاکیزہ گفتگو سماعت کی ہے۔ دو آل نبی اولاد علی کا دیدار کر رہے ہیں، یہ ہمارے اور آپ کے لیے بڑی خوش نصیبی کی بات ہے کہ مثال مصطفیٰ کوئی پیغمبر ہو نہیں سکتا۔ کیا کہہ دیجیے سبحان اللہ۔ ایک مرتبہ ہاتھوں کو بلند کر کے کہہ دے، یا رسول اللہ، تمام کا ہاتھ اٹھے اسی کا نہیں اٹھے گا جس کا دوسرے کے جیب میں ہوگا۔ مثال مصطفیٰ کوئی پیغمبر ہو نہیں سکتا، مثال مصطفیٰ کوئی پیغمبر ہو نہیں سکتا، ستارہ لاکھ چمکے پہلے انور ہو نہیں سکتا، اور کوئی اور نبی اور عابد و ظاہر زمانے میں مگر آلے پیغمبر کے برابر ہو نہیں سکتا، مگر آلے پیغمبر کے برابر ہو نہیں سکتا۔ اور نظر میں ہے بہشت حسن کی تصویر تو دیکھو، نظر میں ہے بہشت حسن کی تصویر تو دیکھو، مجھے دیکھو میرے اس ہاتھ کی تعبیر تو دیکھو، نظر میں ہے بہشت حسن کی تصویر تو دیکھو، مجھے دیکھو میرے اس ہاتھ کی تعبیر تو دیکھو، نظر میں ہے بہشت حسن کی۔ بڑی دیر میں آتے ہیں شکیل صاحب، پہلے آنا چاہیے تھا، تو ہماری کمال اتنی تاخیر میں نہیں نکلتا۔ نظر میں ہے بہشت حسن کی تصویر کو دیکھو، مجھے دیکھو میرے اس ہاتھ کی تعبیر کو دیکھو، اور ہوا کیا لگ گئی، ہوا کیا لگ گئی، بیمار خود ہی ہو گیا اچھا، طبیب و دامن سرکار کی تاثیر تو دیکھو، طبیب و دامن سرکار کی تاثیر تو دیکھو، اگر جو تم کہو گے ہم اسے تسلیم کر لیں گے، مگر پہلے ہمارا شہبازی پیر تو دیکھو، مگر پہلے ہمارا شہبازی پیر تو دیکھو، مگر پہلے کہ وہ بے مثال ہے، اس کی کوئی مثال نہیں، کہتے ہیں ہاتھ مگر حوصلے نڈھال نہیں، حسین والے لٹاتے ہیں جتنا ایک دن میں، کسی خزانے میں اتنا مال نہیں۔ دوستان محترم، آئیے بلا کسی تاخیر حضرت کا استقبال نعرہ تکبیر و رسالت کی گونج میں کریں، ہاتھوں کو بلند کر کے نعرہ لگائیں، نعرہ تکبیر۔ پورا مجمع کا ہاتھ اٹھے، لگے کہ آپ مکمل طور سے بیداری کے ساتھ 2 گھنٹہ حضرت کی گفتگو سنیں گے، سننے کے لیے تیار ہے تو پورا مجمع ہاتھوں کو بلند کریں، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، عرص مقدس، جشن دستار علم، خانقاہ شہباز
وعلى آله الأمجاد الكرام. غوث اعظم برمانی بیسر و ساما مدد قبلہ دین مدد کعبہ ایمان مدد سید ما شیخ ما پیران پیر ما توہی یا معین الدین چشتی دستگیر ما توہی وامددنی فی قضاء حاجتی یا مولوی المعنوی سیدنا شہباز محمد شیئن اللہ. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بحق لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم. الحمد لله الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأشرف الأفضل الأكرم الأنبياء والمرسلين إمام الأولين والآخرين حبيبنا وحبيب رب العالمين وعلى آله الطيبين الطاهرين وأزواجه الطاهرات أمهات المؤمنين وعلى سائر الصحابة والتابعين أجمعين إلى يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المتين المعين الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. نہایت ہی عقیدت و محبت کے ساتھ بارگاہ رسالت و آل رسالت میں درود پاک کا ہدیہ پیش کر لیں. اللہم صلی علی سیدنا محمد معدن الجود والکرم منبع العلم والحلم والحکم وعلى آلہ واصحابہ وبارک وسلم صلاۃ و سلاما دائما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. حضرات کرام وقار، علماء ملت اسلامیہ، شعراء بارگاہ نبویہ، جملہ محبین، معتقدین، مریدین، متوسلین، پردہ نشین فرما آپ خواتین اسلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پچھلے کئی گھنٹوں سے آپ حضرات اس نورانی، بابرکت، پرکیف، پرسوز، پرلطف، پرگداز محفل پاک میں حاضری کا شرف حاصل کر رہے ہیں اور اپنے دامن محبت کو اولیاء کرام کے فیضان سے مالا مال بھی کر رہے ہیں. مجھ سے قبل آپ نے منصور خراج عقیدت مفصل جامع تقریر
استاد گرامی کی زبانی آپ کی سماعتوں تک پہنچ چکی ہے۔ شعراء حضرات سے آپ نے نعت و مناقب کے اشعار سماعت کر لیے ہیں۔ کہ گزرتے ہوئے ان لمحات میں فقیر شہبازی آپ سے محض گفتگو ہے۔ منتظمین جلسہ نے وقت تو میرے لیے 12 بجے کا ہی رکھا تھا، مگر لوٹی وہیں پہ خاک جہاں کا خمیر تھا۔ میرے حصے میں وقت وہی آیا جو اکثر و بیشتر ہر جلسے کے اندر آیا کرتا ہے۔ بہرحال دیکھنا یہ ہے، میں تو بولتا ہی ہوں اور آج بھی بولوں گا، دیکھنا یہ ہے کہ آج آپ سنتے کس طرح۔ جس طرح سے آپ نے جواب دیا ہے، اگر اسی طرح سے آپ سنیں گے تو میں بھی اسی طرح سنا کر آپ کے درمیان سے رخصت ہو جاؤں گا۔ مگر آپ جس طرح میں بولتا ہوں اگر اس طرح آپ سنیں گے، جس رنگ میں میں بولنے کا عادی ہوں میں اسی رنگ میں بولوں گا۔ اب طے آپ کو کرنا ہے کہ آپ نرمی کے ساتھ سننا چاہتے ہیں یا عشق مصطفیٰ کی گرمی کے ساتھ سننا چاہتے ہیں۔ سے بات کی محفل ہے، پورے کیمرے میں آپ یاد آ رہے ہیں۔ صاحب عرس کا آستانہ نگاہوں کے سامنے ہے اور بڑے ہی لطف کی بات ہے کہ صاحب عرس کا آستانہ بھی نگاہوں کے سامنے ہے اور ان کا دیوانہ بھی نگاہوں کے سامنے ہے۔ تو اب آپ کو سننا بھی اسی انداز میں ہے جس انداز میں دیوانے سنا کرتے ہیں۔ دیوانوں کا انداز ہی مکمل جدا ہوا کرتا ہے۔ آپ نے سن رکھا ہے کہ الٹی ہی چال چلتے ہیں دیوان گانے عشق، آنکھوں کو بند کرتے ہیں دیدار کے لیے۔ تو دیوانوں کا معاملہ جدا، دیوانوں کا انداز جدا، دیوانوں کی حالت جدا، دیوانوں کی کیفیت جدا۔ سارا جہاں دیدار کے لیے آنکھوں کو کھولتا نظر آتا ہے، مگر دیوانہ دیدار کے لیے آنکھوں کو بند کرتا نظر آتا ہے۔
میں چاہوں گا کہ دیوانگی کا ماحول نبی اور آل نبی کی بارگاہ میں ایک مرتبہ اور اس کو محبت کی گہرائی کے ساتھ اور ایمان کی سچائی کے ساتھ بابا کے بلند درود پاک کا ہدیہ پیش کر لیں اور پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا محمد طب القلوب و دوائها وعافیۃ الابدان و شفائها ونور الابصار و ضیائها وکشف الاحزان و جلائها وعلى آلہ واصحابہ دائما ابدا ابدا سرمدا۔ تمام تر تعریف و توصیف حمد و ثنا شکر و سپاس خوبی و ستائش بڑائی و کبریائی اسی ذات واحد کو زیبا ہے جس کی شان الحمدللہ رب العالمین، اسی کی بارگاہ لم یزل میں اس کا یہ سیاحکار بندہ اس طرح دست بستہ عرض کرنا چاہتا ہے کہ جب بھی آئی آئے ایام و لیالی دیکھو، جب بھی آئی آئے ایام و لیالی دیکھو، لمحے لمحے میں تیرا نقش جمالی دیکھو، جب بھی آئی آئے ایام و لیالی دیکھو، لمحے لمحے میں تیرا نقش جمالی دیکھو، نہ لمحے لمحے میں تیرا نقش جمالی دیکھو، اور دونوں عالم سے ہو بیگانہ میرا ذوق سجود، دونوں عالم سے ہو بیگانہ میرا ذوق سجود، ہر گھڑی خود کو فقط تیرا سوالی دیکھو، ہر گھڑی خود کو فقط تیرا سوالی دیکھو، جب بھی آئی نہ ایام لیالی دیکھو، لمحے لمحے میں تیرا نقش جمالی دیکھو، دونوں عالم سے ہو بیگانہ میرا ذوق سجود، دونوں عالم سے ہو بیگانہ میرا ذوق سجود، ہر گھڑی خود کو فقط تیرا سوالی دیکھو، اور کوئی موسم ہو میری زیست کو رکھنا شاداب، کوئی موسم ہو میری زیست کو رکھنا شاداب، سنت ہر رخ میں تیرے عشق کی ڈالی دیکھو، سنت ہر رخ میں تیرے عشق کی ڈالی دیکھو، جب بھی آئی نہ ایام و لیالی دیکھو، لمحے لمحے میں تیرا عشق جمالی دیکھو، اور پھر زندہ باد میری بینائی کرے کوئے محمد کا طواف، میری بینائی کرے کوئے محمد کا طواف، کبھی مرغد کبھی گنبد کبھی جالی دیکھو، میری بینائی کرے میری بینائی کرے کوئے محمد کا طواف، ارے میری بینائی کرے کوئے محمد کا طواف، کبھی مرغد کبھی گنبد کبھی جالی دیکھو، اور سرخرو مجھ کو فقط دارے عمل میں مغرر، سرخرو مجھ کو فقط دارے عمل میں مغرر، اپنے چہرے پہ سرے حشر بھی لالی دیکھو، اپنے چہرے پہ سرے حشر بھی لالی دیکھو، کبھی مرغد کبھی گنبد کبھی جالی دیکھو، اور اسی صبح داغی کے ساتھ میں چاہتا ہوں کہ ہم اور آپ مل کر اس کائنات تصوف کے روح رواں رحمت گل جہاں آدھیے انس و جہاں سیاح رمضان وجہ کن فتح مختار دو جہاں محبوب والد کونوں مکان شہنشاہ کونین مالک دارین صاحب کعبہ قوسین ہادی سول ختم رسول مولائے کل نوران علی نور شافع یوم المشہور آمنہ کے دل کا
गुफ्तगू का आगाज करना चाहता हूँ कि ये कहा आंखों में रहने आए हैं, अरे ये कहा आंखों में रहने आए हैं, अश्क को तारीफ पे बहने आए हैं, और रात की भीगी हुई दहलीज पर हम चरारे इश्क रखने आए हैं, हम चरारे इश्क रखने आए हैं। और मोहम्मद की वफा वजह निगाह सिर्फ इतनी बात कहने आए हैं, मोहम्मद की वफा वजह निगाह सिर्फ इतनी बात कहने आए हैं। कुरान भी तो यही कह रहा है, बोल ऐ मुस्तफा आप कह दीजिए, बोल ऐ मेरे प्यारे आप कह दीजिए, बोल ऐ मेरे करीब आप कह दीजिए, बोल ऐ मेरे हबीब आप कह दीजिए, ऐसे रहे वदुआ वाले आप कह दीजिए, ऐ जुल्फ़े वल्लाल वाले आप कह दीजिए, ऐ दस्ते मारामद वाले आप कह दीजिए, ऐ दस्ताने यासी वाले आप कह दीजिए, ऐ कातुले मुश्की वाले आप कह दीजिए, ऐ जबल फजर जबी वाले आप कह दीजिए, क्या इन कुंतुम तुहिब्बून अल्लाह, अगर तुम रब से मोहब्बत का दावा रखते हो, अगर तुम रब की मोहब्बत का दावा करते हो, फत्तबिऊनी तुम मेरी इत्तिबा करो। कुरान ने कहा, मफ़हूम हमें दिया कि अगर तुम रब के होना चाहते हो तुम मुस्तफा के हो जाओ, रब भी तुम्हारा हो जाएगा। मफ़हूम फकत इतना ही है, अगर तुम रब के होना चाहते हो, अगर तुम रब के होना चाहते हो, दावा यही है। दलील क्या? दलील के तौर पर मुस्तफा के होना पड़ेगा, होना पड़ेगा। और जब ये दलील पेश कर दी जाएगी तो रिजल्ट क्या कि जब मुस्तफा के हो जाओगे तो रब तुम्हारा हो जाएगा, जब नबी के हो जाओगे तो रब तुम्हारा हो जाएगा। अब इस कायनात के अंदर गौर करते चले जाओ, 1400 साल तारीख के अंदर हमारी निगाहें देख रही है, जो जो मुस्तफा का होता गया वो रब का होता गया, जो जो नबी का होता गया वो रब का होता गया। अरे मजे की बात तो ये है, वो रब का हुआ तो हुआ, खुद रब उसका होता गया। मजे की बात तो यही है कि फकत वो रब का नहीं हुआ, बल्कि खुद रब उसका होता गया। और तो छूटिए, दावा तो बहुत लोग करते हैं, दावेदारी तो हर एक करता है। मदरसे में पढ़ने वाले का दावा यही है, हमें रब से मोहब्बत है। खानकाहों में रहने वाले का दावा यही है, हमें रब से मोहब्बत है। फुटपाथ पे जीने वाले का दावा यही है, हमें रब से मोहब्बत है। खाट का बिस्तर बनाने वाले का दावा यही है, हमें रब से मोहब्बत है। हर कोई दावा कर रहा है, लेकिन दलील के तौर पर एक ही शय है। कुरान कहता है, अगर रब की मोहब्बत का दावा है तो किसी दुनियादार के पीछे ना जा, बल्कि महबूबे परवरदिगार के पीछे आया। परवरदिगार के पीछे आ जा। अब हमारी निगाहें देखती चली जा रही है, जो जो मुस्तफा का होता गया उसे रब ने अपना बना लिया। सिद्दीक मुस्तफा के हुए, सिद्दीक मुस्तफा के हुए, रब उनका होता नजर आ रहा है। फारूक मुस्तफा के हुए, रब उनका होता नजर आ रहा है। उस्मान मुस्तफा के हुए, रब उनका होता नजर आ रहा है। अली मुस्तफा के हुए, रब उनका होता नजर आ रहा है। सहाबा की जमात
رب کی قربان حاصل کیسے ہو گئی؟ جواب فقط ایک ہے، جو رب کے حبیب کے قریب ہوا وہ رب کے قریب ہوا، حبیب کے قریب ہوتا گیا، رب کے قریب ہوتا گیا۔ اور یہ بات تو فقط انسانوں کے درمیان ہی نہیں ہے، ہم تو دیکھ رہے ہیں جناب جانور مصطفیٰ کے قریب ہو جائے، جانور مصطفیٰ کے قریب ہو جائے تو اس کا مقام سارے جانوروں میں جدا نظر آ رہا ہے، اعلیٰ نظر آ رہا ہے۔ اگر مصطفیٰ کے قریب ہو جائے تو بات تو ہو جائے، لیکن مصطفیٰ نے رکھ دیا قدم۔ جبل احد، جبل احد عرب میں جائیے، یہ جتنے حاجی صاحبان بیٹھے ہیں الحمدللہ ہر ایک زیارت کر کے آئے ہوئے ہیں۔ مصطفیٰ آ گئے، اپنے قدم ناز کو اس پہاڑ کے اوپر رکھ دیا۔ تو دیکھیے کیا نبی کی محبت ہے۔ ابھی تو آپ شاعر پڑھتا ہے تو آپ جھومتے ہیں، نعت سنتے ہیں تو آپ جھومتے ہیں، نبی کا تذکرہ سنتے ہیں تو آپ جھومتے ہیں، نبی کی محبت کی باتیں آپ سنتے ہیں تو جھومتے ہیں، اولاد نبی کی باتیں سنتے ہیں تو جھومتے ہیں، اصحاب نبی کی باتیں سنتے ہیں تو جھومتے ہیں، پورے مصطفیٰ کی باتیں سنتے ہیں تو جھومتے ہیں، پورے مصطفیٰ کی باتیں سنتے ہیں تو جھومتے ہیں، پورے مصطفیٰ کی باتیں سنتے ہیں تو جھومتے ہیں، پورے مصطفیٰ کی باتیں سنتے ہیں تو جھومتے ہیں، جو حضور مصطفیٰ کی باتیں سنتے ہیں تو جھومتے ہیں، حضور مصطفیٰ کی باتیں سنتے ہیں تو جھومتے ہیں۔ تو قربان جاؤ، فقط تم ہی نہیں جھومتے، فقط تم ہی نہیں مچلتے۔ نبی کی محبت تو وہ ہے کہ پہاڑ کے سینے میں آ جائے تو پہاڑ بھی جھومتا ہے، پہاڑ بھی مچلتا ہے، پہاڑ بھی لرزہ اندام ہوتا ہے۔ نبی آ گئے جبل احد پر تو عشق مصطفیٰ میں پہاڑ بھی مچلنے لگا، پہاڑ بھی جھومنے لگا۔ نبی نے ٹھوکر لگائی اپنے قدم ناز سے اور فرمایا اس کون ٹھہر جا، ٹھہر جا۔ شب معراج براق کی پشت پر مصطفیٰ آ جائے تو فرد محبت سے براق مچلتا نظر آیا تھا، اور عرب کی دھرتی پر جبل احد پہ جب میرا نبی آ گیا تو سارا پہاڑ مچلتا نظر آ رہا ہے، سارا پہاڑ جھومتا نظر آ رہا ہے۔ اگر نبی نے کہا ٹھہر جا، ٹھہر جا، جانتا نہیں ہے ابھی تجھ پر ایک نبی ہے، ایک صدیق ہے اور دو شہید ہے، اس لیے کہ نبی تنہا نہیں تھے، نبی تنہا نہیں تھے، نبی کے ساتھ ساتھ چلنے والے جناب صدیق اکبر بھی ہیں، فاروق اعظم بھی ہیں، حضرت عثمان غنی بھی ہیں، جو ہر لمحہ نبی کے ساتھ ساتھ ہی نظر آئے، ہر لمحہ نبی کے ساتھ ساتھ نظر آئے۔ زمین پر رہے دو ساتھ نظر آئے۔ دیکھیے یہ ساتھ کیسا ہے، یہ جو پر ساتھ نظر آ رہے ہیں جناب صدیق، جناب فاروق، ارے حال تو یہ ہے کہ جب تک زمین کے اوپر رہے تو بھی ساتھ نظر آئے، آج زمین کے نیچے ہے تو بھی ساتھ نظر آئے۔
کے ساتھ ہے، لالا زاروں میں بھی ساتھ ہے اور آج مزاروں میں بھی ساتھ ہے، کیا ساتھ ہے؟ نبی نے کہا ٹھہر جا اے پہاڑ، مچلتا کیوں ہے؟ ذرا ٹھہر جا اے پہاڑ، یہ سنبھلنے کا مقام ہے، مچلنا بند کر، اب ذرا سنبھلنا شروع کر دے۔ جانتا نہیں ہے تیرے اوپر ایک نبی بھی ہے، ایک صدیق بھی ہے، دو شہید بھی ہے۔ آج میں حیرت لگا رہتا ہوں، کتنے نادان ہیں وہ لوگ جو نبی کے علم غیب کا اعتراض کرتے ہیں اور کہتے ہیں نبی کو کل کی خبر نہیں ہے۔ میں کہوں نادان، نبی جو یہ فرما رہے ہیں تجھ پر دو شہید ہے، دو شہید ہے، تو کیا فاروق اعظم کی شہادت کے بعد کہا؟ کیا عثمان غنی کی شہادت کے بعد کہا؟ ارے نہیں، ابھی تو نبی نے پردہ فرمایا بھی نہیں ہے، حضرت عمر کی خلافت کا دور آیا بھی نہیں ہے، عثمان غنی تخت خلافت پر ابھی بیٹھے بھی نہیں ہے، جامِ شہادت نوش بھی نہیں کیا ہے، تیرے خنجر آئے بھی نہیں ہے، تلوار چلی بھی نہیں ہے، خون بہا بھی نہیں ہے، شہادت کا درجہ پایا بھی نہیں ہے، مگر مصطفیٰ بتا رہے ہیں کچھ میں دو شہید ہے۔ قربان جائیے، یہ نبی کی نگاہ نبوت ہے جو مستقبل کا مشاہدہ کر رہی ہے۔ تو نبی نے کہا پہاڑ نے بات مان لی، حجر نے بات مان لی۔ اب یہ کتنی عجیب بات ہے کہ کل کا حجر بھی مصطفیٰ کی بات مانتا تھا، آج کے بشر کیسے ہیں جو نبی کی بات ماننے کو تیار نہیں؟ ارے ہم سے اچھا تو کل کا وہ حجر بنا، ہم سے اچھا تو وہ پتھر بنا، ہم سے اچھا تو وہ انگریزے تھے نا، ہم سے اچھا تو وہ پہاڑ بنا۔ تو دل رکھتے ہیں مگر بات نہیں مانتے، ایمان رکھتے ہیں مگر بات نہیں مانتے، محبت کا دعویٰ کرتے ہیں مگر بات نہیں مانتے، الفت کے ترانے گاتے ہیں مگر بات نہیں مانتے، درود بھیجتے ہیں مگر بات نہیں مانتے، سلام کرتے ہیں مگر بات نہیں مانتے، دل رکھتے ہیں، دل کو دھڑکنا بتاتے سکھاتے ہیں مگر بات نہیں مانتے۔ وہ پہاڑ جس کے پاس نہ دل ہے، نہ جذبہ ہے، نہ کیفیت ہے، کچھ بھی تو نہیں ہے، لیکن مصطفیٰ کی محبت ہے، کچھ بھی تو نہیں ہے ہماری طرح، لیکن کھوکھلی محبت نہیں ہے، سچی محبت ہے، سچی محبت ہے۔ تو کیا پتا چلا؟ جہاں نبی کی سچی محبت ہو، جہاں مصطفیٰ کی سچی محبت ہو، وہاں بات کا انکار ہو جائے یہ ممکن ہی نہیں۔ اور جتنے انکار والے ہیں وہ اپنی محبت کی خانہ تلاشی ہیں، جتنے انکار کرنے والے ہیں وہ ذرا اپنی محبت کو ٹٹول کے دیکھیں، ابھی کچی کچی نظر آ رہی ہے، جب پکی پکی نظر آنے لگے گی تو تم بھی انکار کرتے نظر نہیں آؤ گے۔ جس طرح پہاڑ نے بات مان لی اور ٹھہر گیا، اور جب ٹھہر گیا تو مصطفیٰ بھی ٹھہر گئے، اس لیے کہ نبی کی محبت کبھی مایوسی نہیں دیتی ہے، نبی کی محبت کبھی ناکامی نہیں دیتی ہے، نبی کی محبت کبھی خالی نہیں جانے دیتی ہے، مصطفیٰ کی محبت کبھی کہیں دامن نہیں رہنے دیتی ہے۔ جب پہاڑ بات سن کر ٹھہر گیا تو آقا نے فرمایا سنتے ہو، ارے جانتے ہو یہ مجھ سے محبت کرتا ہے، میں اس سے محبت کرتا ہوں۔ قربان جائیے، ایک طرفہ محبت نہیں ہے،
اسی مزار میں سونے والے کا جسے آج ساری دنیا غریب نواز کہہ رہی ہے، جسے سارا زمانہ خواجہ خواجہ کہہ رہا ہے، جسے ساری دنیا معین الدین حسن اجمیری کہہ رہی ہے، گویا نبی نبی جو ہمارے لبوں پر ہے یہ بھی آل نبی کا صدقہ ہے، آل نبی کا صدقہ ہے۔ آپ آئے تو پیام انقلاب آیا یہاں، آپ آئے تو پیام انقلاب آیا یہاں، ارے آپ کے صدقے ہمارے ہاتھ میں قرآن ہے، وہ قرآن ہے، یہ دستار غریب آواز کا صدقہ ہے، یہ ہاتھوں میں قرآن غریب آواز کا صدقہ ہے، یہ جو جشن دستار بندی کا منا رہے ہو یہ غریب آواز کا صدقہ ہے، یہ ولیوں کے عرش کی محفل میں جو تم جا رہے ہو ایک نبی کا بیٹا کیا آیا، ایک نبی کے گھرانے کا لال کیا آیا، کیا آیا کہ سارا نقشہ ہی بدل گیا، نقشہ ہی بدل گیا۔ آج لوگ پوچھتے ہیں ان اللہ والوں نے کیا کیا ہے، اولیاء کرام نے کیا کیا ہے، ان مدار والوں نے کیا کیا ہے، ہم نے کہا نادان، ارے انہوں نے وہ کیا جو کسی نے نہ کیا، انہوں نے وہ کام کیا جو کسی نے نہ کیا۔ اس کفرستان کی دھرتی پر اسلام کا پرچم لہرانے والا وہی رسول کا بیٹا، اس دھرتی کے اوپر قرآن کی صدائیں بلند کرنے والا وہی رسول کا بیٹا، نماز پڑھنے کا ہنر سکھانے والا وہی رسول کا بیٹا، ہماری پیشانیوں کو سجدوں کے نور سے آراستہ کرنے والا وہی رسول کا بیٹا، ہمارے چہروں پر سنت رسول کو سجانے والا
بٹھا دیا اور ایسا بٹھایا کہ اٹھانے والے اٹھاتے رہے مگر خواجہ نے بٹھا دیا تو بٹھا دیا، اٹھانے والے اٹھاتے رہے مگر خواجہ نے جسے بٹھا دیا تو بٹھا دیا۔ 1000 سال گزر رہے، ہر دور میں کوشش ہوئی خواجہ نے بٹھایا ہے اسے اٹھایا جائے، خواجہ نے بٹھایا ہے اسے اٹھایا جائے۔ کبھی کوئی آیا، کبھی کوئی آیا، کبھی سیاسی طور پر، کبھی کسی اور پیمانے پر، کبھی چھپ چھپ کر، کبھی چھاپ چھاپ کر، ہر دور میں کوشش ہوئی کہ خواجہ کے بٹھائے ہوا کو اٹھا دیا جائے، لیکن انہیں معلوم نہ تھا ارے جب خواجہ کے بٹھائے ہوئے اونٹ کو کوئی نہ اٹھا سکا تو اس دھرتی پر بٹھائے ہوئے 25 کروڑ مسلمانوں کو کوئی کیا اٹھائے۔ خواجہ کے بٹھائے ہوئے ان کے بٹھائے ہوئے تو اب اٹھیں گے بھی تو انہیں کے کہنے سے اٹھے۔ جب تک خواجہ نہ کہے گا ہم یہاں سے اٹھنے والے نہیں، چاہے راجا کتنا باجا بجاتا رہے۔ کیا بات ہے، ہر زمانے کا راجا بجاتا رہا اپنا باجا، مگر ہم تو کل بھی کہہ رہے تھے خواجہ خواجہ، آج بھی کہہ رہے ہیں خواجہ خواجہ۔ اس لیے کہ ہمیں یہاں بٹھانے والا کوئی راجا نہیں ہے بلکہ اجمیر کا خواجہ ہے۔ بٹھا دیا، بیٹھ گئے، اب جب تک غریب نواز چاہیں گے ہم بیٹھے رہیں، ان کی مرضی کے بغیر کل اونٹ بھی نہیں اٹھے تھے، کوشش کرنے والے کوشش کرتے رہے، ڈنڈا برساؤ اٹھ جائیں، چابک دکھاؤ اٹھ جائیں، چارہ دکھاؤ اٹھ جائیں، مگر چارہ دکھاتے دکھاتے دکھانے والا ہو گیا خود بیچارہ، اور جب ہو گیا بیچارہ تو وہ بھی لگانے لگا خواجہ کا نعرہ۔ ایسا ہے خواجہ ہمارا، دوڑا گیا نا راجا کے دربار میں، آج کیا ہو گیا ہے؟ ارے اونٹ تو روز ہی بیٹھتے تھے نا، اشارہ کرتے تھے اٹھ جایا کرتے تھے، نکیل کھینچتے تھے اٹھ جایا کرتے تھے، آج ڈنڈے برسا برسا کر تھک گئے مگر اٹھنے کا نام نہیں لیتے، پانی دکھا دکھا کر تھک گئے اٹھنے کا نام نہیں لیتے، سدوں بھوگ کرتے رہ گئے مگر اٹھنے کا نام نہیں لیتے، چابک برساتے رہ گئے مگر اٹھنے کا نام نہیں لیتے۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے، آج یہ اٹھتے کیوں نہیں ہیں؟ راجا بھی تھا ہوشیار، ہوشیار، اس لیے کہ اس کی ماں نے پہلے ہی کیا تھا اسے خبردار، خبردار کہ رہنا تو ہوشیار، ہوشیار، کوئی وزیر آ رہا ہے تیرے گیا اسے رہنا ہوشیار، قدموں میں نکل جائے گا تو ہو جائے گا تیرا کام، رہنا ہوشیار، اور اگر آگ دکھاتا رہے گا تو تیری الٹ جائے گی سرکار، رہنا اس سے ہوشیار، ہوشیار۔ تو آج بھی دکھانے والے تو آنکھیں دکھا رہے ہیں، چابک دکھانے والے چابک دکھا رہے ہیں، تیور دکھانے والے تیور دکھا رہے ہیں، ہمیں تاننے والے ہمیں تان رہے ہیں، آستینیں چڑھانے والے آستینیں چڑھا رہے ہیں، لیکن انہیں تاریخ کا پتہ نہیں ہے، خبر نہیں ہے۔ پہلے بھی لوگوں نے کوشش کی تھی، ہار گئے، اور آج بھی جو کوششیں ہو رہی ہیں انشاءاللہ خواجہ کا کرم رہا تو آج بھی ہاریں گے، آج
ہند ہے خواجہ کا اور ہندی بھی ہے خواجہ کے، ملک بھی خواجہ کا ہے، ہم بھی خواجہ کے ہیں، بٹھانے والا خواجہ ہے، تو جب تک خواجہ رہے گا غلام خواجہ رہے گا، جب تک خواجہ رہے گا خادمان خواجہ رہیں گے، جب تک یہاں خواجہ رہے گا ان کا چاہنے والا رہے گا، جب تک یہاں خواجہ رہے گا ان کا ماننے والا رہے گا، جب تک یہاں خواجہ رہے گا ان کا ترانہ اڑانے والا رہے گا، جب تک یہاں خواجہ رہے گا کل کا کام باقی ہے۔ تو یہ جو رنگا رنگی ہے یہ سب صدقہ کس کا؟ ابن رسول اللہ، نبی کے شہزادے کا، نبی کے بیٹے کا، آل رسول کا، ابن بطول کا، زہرا کے پھول کا۔ تو نبی نے ٹھوکر لگائی۔ اب اگر میں ادھر چلتا چلا گیا تو بات بڑی لمبی ہو جائے اور تقریباً آدھا گھنٹہ تو گزر ہی گیا ہے، اس سے زیادہ ہو گیا ہوگا تقریباً۔ ٹھوکر لگائی جبل احد کو، پہاڑ ٹھہر گیا۔ جب ٹھہر گیا تو نبی کی زبان مبارک واہ ہوئی، عشق مصطفیٰ تھا نا، بے دل کے دل میں آ جائے، پہاڑ دل تو نہیں رکھتا ہے نا، بنا دل والے کے سینے میں آئے تو اتنا کمال دکھاتی ہے، اگر ہم جیسے دل والوں کے سینے میں آ جائے تو کتنا کمال دکھائے۔ یہ نبی کی محبت ہے نا، نبی کا عشق ہے، عشق ہے۔ تو نبی نے کہا یہ مجھ سے محبت کرتا ہے، میں اس سے محبت کرتا ہوں۔ کون؟ پہاڑ، پتھر، جبل۔ اور روایات میں یہ بھی آیا کہ کل قیامت کے دن جس طرح دوسرے جنتی جنت میں جائیں گے، نبی کی محبت کا صلہ اس پہاڑ کو یہ ملے گا کہ یہ سارا پہاڑ اٹھا کر جنت میں رکھ دیا جائے گا۔ کیا نبی کی محبت ہے، کیا مصطفیٰ کا عشق ہے۔ مگر میں ایک بات پوچھنا چاہتا ہوں، جبل احد کوئی چھوٹا سا ٹکڑا ہے کیا کہ ہاتھ میں آ جائے؟ آپ کہیں گے نہیں جناب، وسیع و عریض ہے، میلوں میں پھیلا ہوا ہے، اتنا بڑا پہاڑ۔ کیا نبی سارے پہاڑ پر پھرے تھے کیا؟ کیا آپ کا قدم سارے پہاڑ پہ رکھا تھا کیا آپ نے گردش سارے پہاڑ پہ کی تھی کیا؟ آپ کہیں گے نہیں، ایک چھوٹے سے حصے پر نبی کا قدم مبارک آیا، ایک قلیل سے حصے پر نبی کا قدم آیا، مگر اس قدم کی برکت دیکھو کہ سارا پہاڑ جنتی۔ قدم رکھے مصطفیٰ ایک چھوٹے سے حصے پر، مگر قدم مصطفیٰ کی برکت یہ ہے کہ جب نبی کے قدموں میں آ جائے تو اب یہ نہیں دیکھا گیا کہ سارا پہاڑ کتنا ہے، کتنا زمین میں پھیلا ہوا ہے، اس کے دوسرے حصے پر آیا ہے کہ نہیں آیا ہے۔ ارے یہی تو ہم بتانا چاہتے ہیں
اسی سے لگتی ہوئی ایک بات میں کہہ دوں کہ نبی کے قدم کا یہ اعجاز ہے کہ تھوڑے سے حصے پہ آئے تو سارے پہاڑ کو جنتی بنا دے، تو نبی کے خون کا اعجاز کیا ہوگا؟ نبی کے خون کا اعجاز کیا ہوگا؟ نبی کی نسل مطہر کا اعجاز کیا ہوگا؟ نبی کے خاندان کا اعجاز کیا ہوگا؟ ارے تبھی تو فاضل بریلوی کی زبان میں کہا تیری نسل بھاگ میں ہے، بچہ بچہ نور کا، تو میں نے نور تیرا ہوگا۔ اور کیوں نہ ہو، جب پتھر نوری ہو سکتا ہے تو نبی کا خاندان نوری کیوں نہ ہوگا؟ کیا بات ہے، نبی آ گئے تو سارا زمانہ کہہ رہا ہے جبل نور، نور والا کہاں؟ نور والا، نور والا، ارے وہ جو ان کے قدموں میں آئے وہ نور والا ہو جائے، تو جو ان کے گھرانے میں آئے وہ کیوں نہ نور والا ہو؟ اس لیے نبی کا سارا گھرانہ ہی نور والا ہے۔ اب ہم یہ نہیں دیکھیں گے کون والا ہے، کہاں والا ہے، بلکہ ہم تو یہ دیکھیں گے کس کا والا ہے، کس کا والا ہے۔ قادری ہے تو نبی والا ہے، چشتی ہے تو نبی والا ہے، مولوی ہے تو نبی والا ہے، نقشبندی ہے تو نبی والا ہے، ابو العلائی ہے تو نبی والا ہے، چودھری ہے تو نبی والا ہے، نظامی ہے تو نبی والا ہے، نصیری ہے تو نبی والا ہے، اشرفی ہے تو نبی والا ہے، شہبازی ہے تو نبی والا ہے۔ واہ واہ واہ، میں ہاتھوں کو اٹھا کر کے اس لیے میں پتے کی بات بتا دوں، کبھی یہ مت دیکھنا کہ کیسا ہے، جب بھی دیکھنا تو یہ دیکھنا کس کا ہے، کس کا ہے۔ کیسا دیکھنے والے کیسے کیسے ہو گئے، کیسا جن کی نگاہ کیسے پڑ رہی تو کیسے کیسے بھی تھے تو ایسے ویسے ہو رہے، مگر جن کی نگاہ کس کا ہے کہ تھی تو ایسے ویسے بھی تھے تو کیسے کیسے ہو گئے۔ کبھی یہ نہ دیکھنا کیسا ہے، جب بھی دیکھنا تو یہ دیکھنا کس کا ہے، کس کا ہے۔ کیسا دیکھنے والوں نے نہیں دیکھا، ابو جہل نے یہی دیکھا کہ کیسا ہے، کیسا ہے۔ ابو لہب نے یہی دیکھا کیسا ہے، ولید ابن مغیرہ نے یہی دیکھا کیسا ہے۔ اچھا دیکھنے والے تو اور بھی تھے نا، جہاں ابو جہل دیکھ رہا تھا وہیں صدیق اکبر بھی تو دیکھ رہے تھے، جہاں ابو لہب دیکھ رہا تھا وہاں دوسرے صحابہ کرام بھی تو دیکھ رہے تھے، دیکھ رہے تھے نا۔ مگر ابو جہل نے دیکھا کیسا ہے تو پلٹ کے کہنے لگا ہمارے ہی جیسا۔ ابو لہب نے دیکھا کیسا ہے، پلٹ کے کہنے لگا ہمارے ہی جیسا ہے۔ عبداللہ بن ابی نے دیکھا کیسا ہے، پلٹ کے کہنے لگا ہمارے ہی جیسا ہے۔ مگر جب صدیق اکبر نے دیکھا تو پلٹ کر کہا بتاؤ زمانے میں کوئی ایسا ہے۔ جب فاروق اعظم نے دار بنی ارقم میں آ کر دیکھ لیا، تلوار ہاتھ سے چھوڑ گئی، نبی کا دامن تھام لیا، آگا کے گئے تو تھے بڑے تیور کے ساتھ، گئے تو تھے بڑے ہی آستینوں کو چڑھائے ہوئے، گئے تو تھے چہرے پر
دوسرے کے گھر کی خبر زیادہ رکھے، یہ نہیں دیکھتا کہ خود اپنے گھر میں کیا ہو رہا ہے، مگر چوک پہ، چوراہے پہ، پان کی دکان پہ، چائے کی گمٹی پہ دوسرے کے گھر کی خبر خود بتاتا پھرتا ہے، اپنی خبر ہی نہیں، اپنے گریبان میں جھانکتا ہی نہیں، اپنی دردانگی کو دیکھتا ہی نہیں۔ تو حضرت عمر سے بھی کہا لوگوں نے، اے عمر پہلے ذرا اپنے گھر کی تو خبر لے لو، میں بہت تفصیل کے ساتھ نہیں جاؤں گا اس لیے کہ اس میں بہت وقت لگ جائے گا۔ کہنے والے نے کہا، اب حضرت عمر نے اپنے گھر کا ارادہ کیا، ہمشیرہ کے گھر کی طرف چلے، دروازے کے قریب پہنچے، اندر سے آواز اور آپ کی تلاوت کی کانوں تک پہنچی، دروازے پہ دستک دی، پوچھا کون ہے، کہنے لگے عمر، دروازہ کھولا جائے، اب اندر ہمشیرہ ہے، سہمی سہمی نظر آ رہی ہے، ان کے بہنوئی ہیں، سہمے سہمے نظر آ رہے ہیں، یہ کیا ماجرا ہو گیا، عمر دروازے پہ کیسے آ گئے، خدا جانے اب کیا ہوگا، ہاتھ میں تلوار لیے دروازے پہ کھڑے ہیں، اور آپ کے اولاد جو مختلف تھے انہیں سمیٹ کر چھپا دیا گیا کہ کہیں عمر کی نگاہ نہ پڑ جائے، چلتے چلتے دروازے کو کھولا گیا، اب حضرت عمر دروازے کے اندر داخل ہو رہے ہیں، آتے ہی کے ساتھ پوچھتے ہیں، بتاؤ تو صحیح ابھی تم کیا پڑھ رہے تھے، بتاؤ تو صحیح ابھی کیا تلاوت کر رہے تھے، جب نہ بتایا سدو ٹوم کرنا شروع کیا، مارنا پیٹنا شروع کیا، لہو لوہان ہو گیا، فہد نے جھکا کر کہا، اے عمر جان لے جس خطاب کا بیٹا تو ہے اسی خطاب کی بیٹی میں ہوں، جو لہو تیرے اندر ہے وہی لہو میرے اندر ہے، جو خون تیرا ہے وہی میرا ہے، جو دیوار تیرا ہے وہی میرا ہے، جو لہو ہے وہی میرا ہے، جان لے اچھی طرح جان لے، جتنا پیٹنا ہے پیٹ لے، اب اس جسم سے جان تو نکل سکتی ہے، مصطفیٰ کی محبت نہیں نکل سکتی، اب اس دل سے نبی کی محبت کو نکالا نہیں جا سکتا، فہد کی آنکھیں اشکبار ہوئی، عمر کا غصہ تھوڑا ٹھنڈا ہوا، کہنے لگے ذرا دکھاؤ تو صحیح، میں بھی ان اولاد کو دیکھنا چاہتا ہوں، وہ کون سا کلام تم پڑھ رہے تھے جس کے اندر عجب تاثیر تھی، وہ کون سا کلام پڑھ رہے تھے جو دلوں پہ اثر کرنے والا تھا، وہ کون سا کلام پڑھ رہے تھے کہ سنتے ہی آنکھیں اشکبار ہو رہی تھی، وہ کون سا کلام پڑھ رہے تھے کہ پتھر دل بھی موم ہوتے جا رہے تھے، وہ کون سا کلام پڑھ رہے تھے، کیا تیور تھا، کیا انداز تھا، کیا موجب بیانی تھی، دکھاؤ دکھاؤ تو صحیح۔ اب جب حضرت عمر کے سامنے وہ کلام لایا گیا، کلام پاک کے اوراق لائے گئے، کہا عمر طہارت حاصل کرو، اب حضرت عمر طہارت حاصل کر کے آیات کی تلاوت کر رہے ہیں، پڑھتے جا رہے ہیں، ادھر تلاوت بھی جاری ہے، ادھر آنکھوں سے عشق بھی جاری ہے، ادھر تلاوت بھی جاری ہے، ادھر آنکھوں سے پہلے روا بھی جاری ہے، اب عمر باہر نکلے، راستہ بدلا، قربان جاؤ، میں یہاں پہ رک کر کہنا چاہتا ہوں کہ عمر نے فقط راستہ اپنا نہ بدلا، بلکہ اب یہاں سے عمر کا راستہ ہی نہیں بدل رہا، عمر کا نصیبہ بھی بدل رہا ہے، عمر کی قسمت بھی بدل رہی ہے، عمر کا انداز بھی بدل رہا ہے، روتے روتے سارے بنی ارکان کے قریب پہنچ گئے جس میں حضور تشریف فرما تھے، ساتھ میں کچھ صحابہ کرام، آپ کے جانثار حجرے کے اندر جب دیکھا کہ عمر دروازے پر ہے، سب کے دل میں گھبراہٹ پیدا ہوئی، مگر نبی کا خون وہاں بھی بول اٹھا، سارے ارکان کے اندر جتنے لوگ بھی حضور کے ساتھ موجود تھے، ہر دل میں چونکہ حضرت عمر کا جلال تو مشہور تھا نا، مشہور تھا، ہر ایک دل سہما، لیکن بنی ہاشم کا خون وہاں بھی بول اٹھا، ہر ایک دل کے اندر خوف پیدا ہوا، لرزہ پیدا ہوا، گھبراہٹ پیدا ہوئی کہ عمر ہے عمر، لیکن نبی کے گھرانے کا خون وہاں بھی بول اٹھا، حضرت امیر حمزہ بول اٹھا،
نیت ہے اور اگر نیت بری لے کر آیا ہے تو عمر ہی کی تلوار ہوگی اور عمر ہی کی گردن ہوگی. گھبراؤ نہیں. دروازہ کھولا گیا. اب عمر کمرے میں داخل ہوئے. عمر کی نگاہ نبی کی نگاہ سے ٹکرائی. اب نگاہیں نگاہوں سے ملی. نگاہیں نگاہوں سے چار ہوگی. نبی کی نگاہ عمر پہ, عمر کی نگاہ نبی پہ. اب آنکھوں آنکھوں کے اندر سوالات بھی ہو رہے ہیں, جوابات بھی دیے جا رہے ہیں, عشق کے جام پلائے بھی چلے جا رہے ہیں. آنکھ آنکھ سے ٹکرا رہی ہے. آنکھوں کا نظرانہ حضرت عمر نبی کی بارگاہ میں پیش کر رہے ہیں. میں نے عالم تصور میں پوچھا, اے عمر اتنا ٹکٹکی لگائے کیا دیکھ رہے ہو, کیا دیکھ رہے ہو؟ کیا پہلے محمد عربی کو نہیں دیکھا؟ پہلے بھی تو درجنوں مرتبہ دیکھ چکے ہونا, پھر آج دیکھنے کا انداز کیوں بدلا ہوا ہے؟ آج دیکھنے کا انداز کیوں بدلا ہوا ہے؟ کہا جانتا نہیں ہے. ابھی تھوڑی دیر پہلے جو اپنے بہن کی گھر میں, جو اپنی بہن کے گھر میں میں جس کلام کی تلاوت کر کے آ رہا ہوں وہاں پڑھ رہا تھا خاموش قرآن کو. اب یہاں پڑھ رہا ہوں جیتے جاگتے قرآن کو, چلتے پھرتے قرآن کو, بولتے چالتے قرآن کو. عمر ہے کہ تلاوت چہرے نبی کی کرتے چلے جا رہے ہیں, ورق سے ورق پلٹتے جا رہے ہیں, آنکھوں ہی آنکھوں میں باتیں ہوتی جا رہی ہیں. نبی نے دامن کو جھٹک کر کہا, اے عمر کیا تیرے آنے کا اب بھی وقت نہیں آیا؟ کیا تیرے دامن میں آنے کا اب بھی وقت نہیں آیا؟ اتنا کہنا تھا کہ تلوار ہاتھ سے چھوٹ گئی. اب قدم مصطفیٰ میں حضرت عمر نظر آ رہے ہیں, نبی کا کلمہ پڑھتے نظر آ رہے ہیں, خدا کی وحدانیت کا اعلان کرتے نظر آ رہے ہیں, اور دروازے کے اندر تھے, دروازے کے اندر تھے تو آہستہ آہستہ پڑھ رہے تھے, مگر دروازے کے باہر آئے تو الگ اعلان کر رہے ہیں, الگ اعلان کر رہے ہیں. اور روایات میں یہ بات موجود ہے کہ جب حضرت عمر نے اسلام قبول کر لیا, مصطفیٰ کے ہو گئے, نبی کے دامن میں آ گئے, تو مسلمانوں نے اس زور کا نعرہ بلند کیا کہ حرم کا سارا علاقہ نعرہ تکبیر سے گونجا. تو یہ نبی کے قدموں میں آنے کی برکت ہے. جو آیا وہ کامیاب ہوا. FA کا فارمولا دینے والا کامیاب نہیں, لا آف گریویٹیشن دینے والا کامیاب نہیں, کرکہوف کا رول بتانے والا کامیاب نہیں, پائتھاگورس تھیورم کی تھیوری دینے والا کامیاب نہیں, ارے چاند کی دھرتی پر جانے والا کامیاب نہیں, مگر رسول کے در پہ آنے والا کامیاب. چاند پر پہنچا, چاند تک پہنچا, منگل تک پہنچا, مگر وہاں تک پہنچنے والا ناکام نظر آ رہا ہے, اور مدینے کی دھرتی پہ پہنچنے والا کامیاب نظر آ رہا ہے, کامیاب نظر آ رہا ہے. سلمان فارسی چلے فارس سے نہ جانے کتنے لوگوں کے یہاں رہے, ایک سے پیچھا چھوٹا تو دوسرا اہل کتاب کے یہاں رہے, یہودیوں کے یہاں رہے, ایک سے دوسری جگہ, دوسرے سے تیسری جگہ منتقل ہوتے رہے. علم والوں کے پاس تھے مگر ناکام تھے.
ناکام تھے، مگر جب آ گئے نبی کی بارگاہ میں تو اب ایسے کامیاب نظر آ رہے ہیں کہ جو ان کا دامن پکڑ لے وہ بھی کامیاب، وہ بھی کامیاب۔ تو یہی تو قرآن ہمیں ذہن دینا چاہ رہا ہے کہ کامیابی چاہتے ہو تو مصطفیٰ کے ہو جاؤ، تو نبی کے ہو جاؤ، رب تمہارا ہو جائے گا، تمہارا ہو جائے گا۔ تو جو مصطفیٰ کا ہو گیا کامیاب ہوا، پتھر نبی کا ہوا کامیاب ہوا، ہرنی نبی کی بارگاہ میں آ گئی کامیاب ہو گئی، اونٹنی جس پر مصطفیٰ سوار ہوئے کامیاب ہو گئے، ایسا کامیاب کہ کل اسی اونٹنی پہ سوار ہو کر نبی جنت کی طرف تشریف لے جا رہے ہیں۔ تو ہزار کامیاب ہو جائے، جانور آئے کامیاب ہو جائے، شجر آئے کامیاب ہو جائے۔ کہنے والے نے تو کہا تھا نا کہ اگر آپ سچے نبی ہیں تو یہ جو سامنے دور میں کھڑا ہوا درخت نظر آ رہا ہے اس سے کہیے کہ وہ آپ کی گواہی دے، آپ کی نبوت و رسالت کی گواہی دے۔ نبی نے فرمایا کہ میں کیا کہوں، تو ہی کہہ دے، میرے کہنے کی کیا ضرورت ہے، تو ہی جا کر کہہ دے کہ تجھے مصطفیٰ نے بلایا ہے، بلایا ہے۔ اب کہنے والا تو اور زیادہ خوش ہو گیا کہ لیجیے جناب، پہلے تو بات ان کے کہنے کی تھی، اب تو یہی مجھ سے کہہ رہے ہیں کہ تو ہی کہہ دے، اور خود جا کر نہیں کہتے بلکہ کہہ رہے ہیں کہ درخت سے کہو وہ آ کر کہے، آ کر کہے۔ گیا جانے والا گیا، کھجور کے درخت سے کہا کہ درخت تجھے مصطفیٰ نے بلایا ہے۔ لیجئے جناب، اتنا سننا تھا کہ درخت بھی وجد میں آ گیا، وجد میں آ گیا، حالت بدل گئی۔ اب کبھی دائیں جھکتا ہے، کبھی بائیں جھکتا ہے، کبھی سامنے جھکتا ہے، کبھی پیچھے جھکتا ہے، گویا کہ وہ مچل مچل کے اپنے برادری والے سے کہہ رہا تھا کہ دیکھو میری قسمت، جب مصطفیٰ کا پیغام آ جاتا ہے تو چاہنے والے ایسے ہی جھومتے ہیں، چاہنے والے ایسے ہی جھومتے ہیں۔ جسے مدینے سے بلاوا آ گیا، جس کا ٹکٹ کنفرم ہو گیا، جس کا ویزا لگ گیا، جو ہی معلوم ہو گیا کہ حج کو جا رہا ہے، بارگاہ رسالت میں حاضری دینے کے لیے جا رہا ہے، ان دیکھو تو جھوم رہا ہے، رات دیکھو تو جھوم رہا ہے، صبح دیکھو تو جھوم رہا ہے، شام دیکھو تو جھوم رہا ہے، گھر میں رہا تو جھومتا رہا، بازاروں میں رہا تو جھوم رہا ہے۔ کیونکہ مدینے کی حاضری کا پیغام آ گیا، پیغام آ گیا۔ تو جب مدینہ جاتے ہیں تو اتنا جھومتے ہیں تو جسے مدینہ والا ہی بلا لے وہ کتنا جھومے گا، وہ کتنا مچلے گا۔ تو شجر بھی مچلنے لگا، دائیں بائیں یمین و یسار، آگے پیچھے ہلنے ڈولنے لگا، کہا کہ اب تو زمین کو توڑ کر
تو کوئی درخت ہرا بھرا رہتا ہے کیا؟ آپ جواب دیں گے نہیں جناب، ارے زمین سے اگر درخت کو اکھاڑ لیا جائے چند ہی گھنٹے میں سوکھ جایا کرتا ہے، کچھ ہی دنوں میں پوری طرح سے خشک ہو جایا کرتا ہے، نہ اس میں پھل باقی رہتے ہیں، نہ پھول باقی رہتے ہیں، نہ پتیاں باقی رہتی ہیں، نہ ہریالی باقی رہتی ہے۔ کیا پتا چلا کہ زمین سے الگ ہو گیا، اس لیے درخت اب ہریالے دار نہیں رہے گا۔ اگر قربان جاؤ درخت کا بھی یہ عقیدہ تھا کہ جس نے بلایا ہے اس کی بارگاہ میں اگر مقبول ہو گئے تو زمین سے الگ ہو کر بھی قیامت کے لیے زندہ ہو جائیں گے، قیامت تک کے لیے زندگی عطا کر دی جائے گی۔ آج ہم بیان کر رہے ہیں زندہ ہے تبھی تو، کتابوں میں زندہ، روایات میں زندہ، ہمارے ذہن میں زندہ، ہماری فکروں میں زندہ، رسول کی محبت میں زندہ، رسول کی الفت میں زندہ، رسول کی غلامی میں زندہ، رسول کی بارگاہ میں آ گیا، زندگی جاویدانی حاصل ہو گئی، حاصل ہو گئی، اور آ کر کے نبی کا کلمہ پڑھا، گواہی دی، جس نے چیلنج کیا تھا جب یہ حالت دیکھی تو صاحب ایمان ہو گیا، اس نے بھی کلمہ پڑھ لیا۔ یہ رسول کی بارگاہ میں آنے کا نتیجہ، مگر کچھ ایسے بھی رہے جو اپنی طرح کہتے رہے، دن رات دیکھتے رہے، کہتے رہے، دن رات مشاہدہ کرتے رہے، کہتے رہے، چاند کے دو ٹکڑے ہوتا دیکھتے رہے مگر کہتے رہے، ڈوبے سورج کو پلٹتا دیکھتے رہے، درخت کا قدموں میں جڑ سے اکھڑ کر آ جانا، سجدہ ریز ہو جانا دیکھتے رہے مگر کہتے رہے۔ تو ہم آج کے دور میں بھی جو کہہ رہے ہیں، آج کے دور میں بھی جو کہہ رہے ہیں، سماجی طرح ہماری طرح، اور جو یہ کہہ رہے ہیں کہ کوئی نہیں ان کی طرح، زمینوں میں دیکھا کوئی نہیں ان کی طرح، آسمانوں میں دیکھا کوئی نہیں ان کی طرح، فرشتوں میں دیکھا کوئی نہیں ان کی طرح، کرسیوں میں دیکھا کوئی نہیں ان کی طرح، چاند ستاروں میں دیکھا کوئی نہیں ان کی طرح، بالاداروں میں دیکھا کوئی نہیں ان کی طرح، سواروں میں دیکھا کوئی نہیں ان کی طرح، شیاروں میں دیکھا کوئی نہیں ان کی طرح، ارے قرآن کے پاروں میں دیکھا تو نہیں ان کی طرح۔ سمجھ لیجئے ان کا تعلق ان سے ہے جو اس دور میں بھی کہہ رہے تھے کوئی نہیں ان کی طرح۔ جو ہی کہا سنی میں کہ میرے مصطفیٰ کی طرح کوئی نہیں، ہم نے جان لیا کہ یہ صدیقی ہے۔ جو ہی کہا ان کی طرح کوئی نہیں، ہم نے جان لیا فاروقی ہے۔ جو ہی کہا مصطفیٰ کی طرح کوئی نہیں، ہم نے جان لیا عثمانی ہے۔ جو ہی کہا نبی کی طرح کوئی نہیں، ہم نے جان لیا علوی ہے۔ جو ہی کہا ان کی طرح کوئی نہیں، ہم نے جان لیا حسنی ہے، حسینی ہے۔ اور جو ہی کہا ہم نبی کی طرح، ہم نے جان لیا ابو جہلی ہے۔ جو ہی کہا ان کی طرح، ہم نے جان لیا ابو لہبی ہے۔ تو قرآن بھی تو ہمیں یہی مزاج دے رہا ہے، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ اے حبیب آپ لوگوں سے کہہ دیجئے کہ جو میرے ہونے کا دعویٰ کر رہے ہیں وہ پہلے آپ کے ہو جائیں۔ کیا پتا چلا جو مصطفیٰ کا ہوتا ہے وہی حقیقی معنوں میں خدا کا ہوا، جو ان کا نہ ہوا وہ نہ یہاں کا ہوا نہ وہاں کا ہوا۔ اس لیے ضروری ہے کہ ہم اپنے دل کے اندر نبی کی سچی محبت پیدا کریں۔ صرف زبانی دعوے سے کام نہیں چلے گا،
بلکہ رسول کی سچی محبت دل کے اندر پیدا کرو، ورنہ جو حالت آج ہماری ہے کہ زبان پہ دعویٰ تو ہے مگر سنت رسول سے دور، دعویٰ تو ہے مگر سیرت رسول سے دور، دعویٰ تو ہے مگر کردار رسول سے دور، دعویٰ تو ہے مگر رسول کے چاہنے والوں سے دور، دعویٰ تو ہے ان کے گھر والوں سے دور، دعویٰ تو ہے اصحاب کی محبت سے دور۔ ارے جو سچا مصطفیٰ کا غلام ہوگا، جو سچا مصطفیٰ کا غلام ہوگا، جو نبی کی سچی محبت دل میں رکھتا ہوگا، اسے بولنے کی ضرورت نہیں پڑے گی، اعلان کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی، مائک لے کے بتانے کی ضرورت نہیں پڑے گی، اشتہار کے اندر چھپوانے کی ضرورت نہیں پڑے گی، کتابوں میں نام درج کرانے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ ارے رسول کا غلام تو اپنی اداؤں سے پہچان لیا جاتا ہے، رسول کا غلام تو اپنے اٹھنے بیٹھنے سے پہچانا جاتا ہے، رسول کا غلام تو چلنے پھرنے سے پہچانا جاتا ہے، رسول کا غلام تو بولنے چالنے سے پہچانا جاتا ہے۔ گھر کے اندر رہے، ایک نشانی اس کی یہ ہے کہ خلوت میں رہے تو بھی وہی نظر آتا ہے، جلوت میں رہے تو بھی وہی نظر آتا ہے۔ جو رسول کا سچا غلام ہوگا اس کے قول و فعل میں تضاد نہیں ہوگا، جو رسول کا سچا غلام ہوگا وہ گھر کے اندر کچھ باہر کچھ نہیں ہوگا، جو رسول کا سچا غلام ہوگا وہ نیمے درو نیمے برو نہیں ہوگا، جو رسول کا سچا غلام ہوگا وہ دلوں کے اندر کجی نہیں رکھتا ہوگا، جو رسول کا سچا غلام ہوگا وہ اپنے مومن بھائی کی غیبت نہیں کرتا ہوگا، جو رسول کا سچا غلام ہوگا وہ والدین کی نافرمانی نہیں کرے گا، جو رسول کا سچا غلام ہوگا وہ نماز سے بھاگتا نظر نہیں آئے گا، جو رسول کا سچا غلام ہوگا وہ علماء کی صحبت سے دور نظر نہیں آئے گا، جو رسول کا سچا غلام ہوگا وہ سال میں ایک مرتبہ آپ سے اتار کر رمضان کے مہینے میں قرآن کی تلاوت کرتا ہوا نظر نہیں آئے گا۔ ارے رسول کا غلام تو وہ ہے کہ چلے تو زمانہ کہے رسول کا غلام جا رہا ہے، وہ بولے تو لوگ کہے رسول کا غلام جا رہا ہے، وہ جاگے تو کہے رسول کا غلام جاگ رہا ہے، اور وہ سوئے تو بھی کہے رسول کا غلام سو رہا ہے۔ کبھی تو کہا میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے کھلے صلی علیہ کہتے کہتے۔ یہ نبی کے غلام کی نشانی ہے، یہاں کچھ وہاں کچھ، ادھر کچھ ادھر کچھ، یہ رسول کے سچے غلام کی نشانی نہیں۔ رسول کا سچا غلام دیکھیے، عرب میں رہے تو وہی انداز رہا، عجم میں رہے تو وہی انداز رہا، کنجر میں رہے تو وہی انداز رہا، اور اجمیر میں آئے تو وہی انداز رہا۔ یہ ہے رسول کا غلام۔ کل مصطفیٰ نے درخت کو کہا تھا کہ جا تو کہہ دے جا کر کہ تجھے مصطفیٰ نے بلایا ہے، تو درخت اکھڑ کر نبی کے قدموں میں آ گیا، اور ہم نے اجمیر کی دھرتی پہ دیکھ لیا کہ یہ نبی کا لال ہے، مصطفیٰ کی آل ہے۔ جوانہ ساگر کو کہہ دیا کہ ساگر تجھے خواجہ بلا رہے ہیں، ساگر تجھے خواجہ بلا رہے ہیں۔ تو ساگر نے بھی اور دیکھا نہ تو خواجہ کے کٹورے میں آ گیا، کٹورے میں آ گیا، خواجہ میں سما گیا، کٹورے خواجہ میں آ گیا۔ حالانکہ اتنا بڑا ساگر، اتنا بڑا ساگر، مگر دیکھا تو کوزے میں ہے، دیکھا تو خواجہ کے کٹورے میں ہے۔ وسیع و عریض، آنا کی رٹ لگانے والا پل میں آ کے ہو گیا پنا۔ اور کیوں ہوا پنا؟ اس لیے کہ خواجہ نے اسے چنا، چن لیا کہ تجھے
دیکھیے جو عشق میں فنا ہوتے ہیں ان کا آنا بھی محبوب کی مرضی پہ ہوتا ہے، جانا بھی محبوب کی مرضی پہ، اس لیے کہ وہ عشق میں فنا ہے۔ جب نبی آواز دے دیں تو اب یہ نہیں دیکھا جائے گا کہ نماز کتنی لمبی پڑھ رہا، جب مصطفیٰ بلا دیں یہ نہیں دیکھا جائے گا کہ کس رکعت میں ہے، جب نبی آواز دے دیں یہ نہیں دیکھا جائے گا کون سی سورت تلاوت کر رہا ہے، جب نبی آواز دے دیں یہ نہیں دیکھا جائے گا کہ کون سی آیت پڑھ رہا ہے، جس حال میں ہو نماز چھوڑو نبی کی بارگاہ میں آؤ۔ اور لیکن جب نبی کی بارگاہ میں آ گئے تو نماز چھوڑ کر بھی نماز چھوٹی نہیں، جب نبی کے بلانے پر بھی مگر چھوٹی نہیں، یہ نبی کی محبت ہے کہ اب جب واپس پلٹ کے جا رہا ہے تو وہیں سے مر جا کے چھوڑ کر آیا گا، پھر سے نہیں پڑھنا ہے، ارادہ نہیں کرنا ہے، پھر سے نیت نہیں باندھنی ہے، پھر سے شروع نہیں کرنا ہے، جس حالت میں چھوڑ کر آیا گا وہیں سے شروع ہو جا، وہیں سے شروع ہو جا۔ یہ ہے بلانے والے کا انداز اور یہ ہے عشق میں فنا ہو کر آنے والے کا انداز۔ تو جب بلا لیا تو ساگر بھی آ گیا اور دیکھا نہ تو خواجہ کے گاگر میں سما گیا، سما گیا۔ تو محبت والوں کا انداز یہی ہوتا ہے، جب آواز دی جائے لبیک کے ترانے گاتے ہوئے خدمت میں حاضر، جب آواز دی جائے دنیا کا کتنا ہی ضروری کام کیوں نہ کر رہا ہو اسے چھوڑو، نبی کی بارگاہ میں حاضر ہو جاتا۔ آج جن کا عرس منا رہے ہو انہوں نے بھی تو خود کو رسول کی محبت میں فنا کیا تھا نا، عاشق مصطفیٰ، غلام مصطفیٰ، محب مصطفیٰ۔ دیکھیے رسول کی محبت کیا کرشمہ سازی دکھاتی ہے، جانے سے کتنا زمانہ گزر گیا لیکن رسول کی محبت نے جو رنگ دکھایا آج یہ اتنے لوگ جمع ہیں، اتنے لوگ جمع ہیں۔ یہ جو حضرت شاہ دمڑی کے عرس میں اتنی بھیڑ امڑی، اور جس کی نگاہ سے ان کی نگاہ کی لڑی لڑ گئی اور ان سے محبت کی کڑی جڑ گئی، تو ادھر لڑی لڑی ادھر کڑی جڑی، ادھر خیر و برکت کی جھڑی تمہارے گھر میں، اور جن سے ان کی نگاہ لڑ گئی تو اس کا یہ انداز، اور جن پر ان کی غضب کی نگاہ پڑ گئی تو یہ تو ہے حضرت شاہ دمڑی، اور جو بدعقیدہ اگر یہاں آ جائے تو اس کے سر سے اتار دیں بدعقیدگی کی جمڑی۔ کیوں آ رہے ہو؟ کس لیے آ رہے ہو؟ کیا دے کر گئے؟ کتنا خزانہ عطا کیا؟ کتنے لالو جواہر دامن میں دے دیے، کتنی زمینات لے کر کے چلے گئے، کتنی جاگیرات دے کر چلے گئے، کتنے خزانوں کا مالک بنا کر چلے گئے۔ آپ جواب دیں گے نہیں جناب، انہوں نے دنیا کی کوئی دولت تو نہیں دی ہے مگر مصطفیٰ کی محبت کی دولت
محبت دے کر کے گئے, نبی کے اصحاب کی الفت دے کر کے گئے. اب جب اتنا دے کر کے گئے تو ہم تو دیکھتے ہیں کہ دے کر کے کتنا بھی جائے مگر کچھ سالوں میں لوگ بھلا دیتے ہیں, مگر ان کے در پہ آنے والوں کی تعداد بتا رہے آج بھی لگاتار دیتے ہی چلے جا رہے ہیں. آج بھی دامن خالی نہیں رہا ہے, آج بھی کوئی دہی دست نہیں جا رہا ہے. جو بھی آ رہا ہے دامن کو بھر کے جا رہا ہے, جو بھی آ رہا ہے مرادیں پا کے جا رہا ہے, جو بھی آ رہا ہے دنیا و آخرت کی بھلائی لے کے جا رہا ہے. یہ اللہ والے ہوتے ہی ایسے ہیں کہ ان کے بارگاہ میں جب جاؤ, جس وقت جاؤ, جس انداز میں جاؤ, یہ کبھی خالی لوٹاتے نہیں. دن میں جائیے تو عطا کر رہے ہیں, رات میں جائیے تو عطا کر رہے ہیں. حق تو یہ ہے کہ دروازہ کھلا رہے تو عطا کر رہے ہیں, اور دروازہ بند رہے تو دیتے نظر. دنیا والوں نے تو جتنوں نے دیا کھلا دروازہ پھر دیا. یہ اللہ والے ایسے ہیں کہ دربار بند ہے, تالا لگا ہوا ہے, ہر درگاہ کا اپنا اپنا معمول ہے, وقت معین ہے. اجمیر جائیے تو بھی وہاں وقت ہے, کلیر جائیے تو بھی وہاں خدمت کا وقت ہے, مکہ میں سمنا کے دربار میں جائیے تو بھی دربار ہونے بند ہونے کا وقت ہے. شہباز اجمرواز کی بارگاہ میں جائیے تو دربار بند ہونے کا وقت ہے. بند ہونے کا تو وقت ہے, دروازہ بند ضرور ہوا مگر ان کا دینا بند نہ ہوا. اس کے لیے کوئی وقت نہیں, کوئی وقت مقرر نہیں. جب دل تڑپے چلے آؤ, جب آنکھیں اشکبار ہوں چلے آؤ, جب دل گھبرائے چلے آؤ, جب غم کے بوجھ سے دبا دبا محسوس کرو چلے آؤ, جب طبیعت پہ بار محسوس کرو چلے آؤ, جب دل ٹوٹے چلے آؤ, جب پریشانی آئے چلے آؤ, جب غموں میں گھرو چلے آؤ, آگے دل سنانا ہو چلے آؤ, دل کی باتیں کہنی ہو چلے آؤ, دل کا بوجھ ہلکا کرنا ہو چلے آؤ. گھر والوں نے ٹھکرا دیا ہو چلے آؤ, باہر والوں نے ٹھکرا دیا ہو چلے آؤ, زمانے نے ٹھکرا دیا ہو چلے آؤ, ہر جگہ سے ٹھکرا دیا گیا مگر ان اللہ والوں نے جسے اپنا بنا لیا, جسے اپنا بنا لیا, اب اسے زمانے کا کوئی غم نہیں. زمانہ ٹھکراتا ہے تو ٹھکراتا رہے, اس لیے کہ انہوں نے اپنا بنا لیا ہے, انہوں نے اپنا بنا لیا ہے. اور جب داتا اپنا بنا لیتا ہے, اللہ والا اپنا بنا لیتا ہے تو اسے نہ اس دنیا میں اکیلا چھوڑتا ہے نہ اس دنیا میں اکیلا چھوڑتا ہے. زمین کے اوپر چلتے رہے تو ان کی دعائیں, ان کا لطف, ان کا کرم, ان کی عنایت, ان کی سخاوت ساتھ نظر آئی. اور قبر میں گئے تو بزرگان دین کا شجرا لے کے جا رہے ہیں, ان کی نسبت لے کے جا رہے ہیں, ان کے ناموں کو لے کر کے جا رہے ہیں. حشر میں اٹھے تو وہاں ان کا دامن تھامتے نظر آ رہے ہیں. ہر کوئی اپنے اپنے سلسلے کا علم ہاتھوں میں بلند کیے آگے آگے چلا جا رہا ہے, اور پیچھے پیچھے غلام دامن پکڑے پکڑے چلے جا رہے ہیں, پکڑے پکڑے چلے جا رہے ہیں. اور غوث اعظم نے تو کہہ دیا کہ جب تک میرا مرید اور اس کے مریدوں کا مرید یہ جب تک جنت میں نہ چلے جائے, عبد القادر اپنے رب کی بارگاہ سے ہٹنے والا نہیں ہے, تب تک سر نہیں اٹھائے گا جب تک اپنے ایک ایک مرید کو چن چن کر بخشوا نہ لے, جنت میں داخل نہ کرا لے. یہ اللہ والوں کی شان ہے. نہ ہمیں یہاں تنہا چھوڑتے ہیں نہ وہاں تنہا چھوڑتے ہیں. تو جب انہوں نے ہمیں تنہا نہیں چھوڑا تو ہم ان کا دربار کیسے چھوڑ دیں گے؟ جب انہوں نے ہمیں اکیلا نہیں چھوڑا تو ہم ان کا عہدہ کیسے چھوڑ دیں گے؟ جب انہوں نے ہمیں اکیلا رہنے نہیں دیا تو ہم ان کا آستانہ کیسے چھوڑ دیں گے؟ نہ کل دامن چھوٹا تھا, نہ آج چھوٹا ہے, نہ صبح قیامت تک چھوٹے گا. اللہ والوں کے دامن کو یوں ہی
دیکھتے ہیں، اسی لیے تو ان کے کرم سے سینہ بسینہ دیکھتے ہیں، محبت کا کرینہ دیکھتے ہیں، اور جن کی قسمت چمک جائے وہ مدینہ دیکھتے ہیں، وہ مدینہ دیکھتے ہیں کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں، وہ بڑے عشق سے ہر وقت کو بالا کر دے، شہر میں اس میں محمد سے اجالا کر دے، تو مصطفیٰ برسا پیش راکتی ہمارو عدل مرمونہ رسیدی تمام دول حبیب وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ صلاۃ و سلام کے لیے ادب کے ساتھ سارے لوگ کھڑے ہو جائیں۔ سلام علیکہ یا رسول، سلام علیکہ یا حبیب، صلوات اللہ گل پنجتن کے طفیل میں میری زندگی پہ بھی ایک نظر گل پنجتن کے طفیل میری زندگی پہ بھی ایک نظر، میری زندگی پہ بھی ایک نظر پڑے، درد و غم میں ہوں مبتلا، غم آسیاں کا سلام لو یا نبی، سلام علیکہ یا رسول، سلام علیکہ یا حبیب، سلام علیکہ صلوات اللہ علیکہ، السلام علیکہ یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا حبیب اللہ، وعلى آلک واصحابک یا شفیعنا یوم الجزاء۔ یا خدا جس میں جب تک کہ میری جان رہے تجھ پہ صدقے تیرے محبوب پہ قربان رہے، شامیانہ پر جبریل کا ہو تربت پر کچھ تیرے عشق محمد کی یہ پہچان رہے، کچھ رہے یا نہ رہے پر یہ دعا ہے مولا نزع کے وقت سلامت میرا ایمان رہے۔ اے خالق ہر بلند و پستی، شہ چیز مراعتا حکم ز ہستی، ایمان و آمان و تندرستی، علم و عمل و فراخ دستی، مالک و مولا حق پروردگار الہ العالمین، یا خیر الناصرین، یا قاضی الحاجات، یا مجیب الدعوات، آج کی اس محفل پاک کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرما۔ الہ العالمین جتنے بھی زائرین آئے، ناظرین آئے، حاضرین آئے، مولا قدیر ہر ایک کی حاضری کو قبول فرما لے۔ پاک پروردگار جتنے بھی ذاکرین آئے ہر ایک کے ذکر خیر کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ الہ العالمین تمام تر سامعین کی سماعتوں کو قبول فرما۔ پاک پروردگار اس محفل پاک کی سر سے پاک کی تقریب کو جن جن لوگوں نے مل کر کے آراستہ کیا، مولا قدیر جن جن لوگوں نے اس میں حصہ لیا، ہر ایک کی شرکت اور خدمت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ پاک پروردگار اس عرس پاک کی محفل پاک میں جتنے لوگ حاضر آئے سب کی حاضری کو قبول فرما لے۔ صاحب عرس کے صدقے اور طفیل ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما۔ الہ العالمین ایمان کی دولت عطا فرما دے، اعمال صالحہ کی ہمیں قوت عطا فرما دے۔ مولا قدیر گناہوں کی طاقت کو ہم سے چھین لے اور نیکیوں کا جذبہ ہمیں عطا فرما دے۔ یا الہ العالمین مالک و مولا ہمیں اپنے حبیب پاک کی سچی محبت عطا فرما، اہل بیت اطہار کی مودت عطا فرما، اصحاب رسول کی ہمیں الفت عطا فرما، جملہ اولیاء کاملین کی بارگاہ سے سچی عقیدت رکھنے کی ہمیں توفیق عطا فرما، اور جملہ پیرانے سلاسل سے ہمیں محبت، عقیدت اور ان کے فیضان کو حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمیں اپنے بڑوں کا ادب کرنے والا بنا، ہمیں اپنے والدین
والدین کا خدمت کرنے والا بنا، ہمیں اپنے چھوٹوں سے محبت رکھنے والا بنا، ہمیں اپنے پڑوسیوں کا حق ادا کرنے والا بنا۔ پاک پروردگار ہمیں حقوق اللہ اور حقوق العباد کی پروردگار الہ العالمین ہمارے دلوں میں اپنے حبیب پاک کی محبت کی شمع روشن فرما دے۔ یا الہ العالمین ہمارے ذہن و دل و دماغ میں سودا سمائے تو تیرے حبیب لبیب کی محبت کا سودا سمائے۔ پاک پروردگار ہمارے ہاتھ اٹھیں تو نیک کاموں کے لیے اولاد رسول کی ہمیں الفت عطا فرما اور جملہ اولاد رسول کی ہمیں محبت عطا فرما۔ الہ العالمین ہم جو بیمار حال ہیں اس تیرے ولی کے در پر حاضر آ گئے ہیں، مولا ان کی شان ولایت کے صدقے اور بخیر ان سب کی پریشانیوں کو دور فرما دے، مولا سب کی مشکلوں کو آسان فرما دے، مولا سب کے مسائل کو حل فرما دے، جملہ مقاصد دینی و دنیاوی میں ہم سب کو کامیابی و کامرانی عطا فرما دے۔ الہ العالمین جو بیمار حال ہیں انہیں شفا عطا فرما دے، امراض جسمانی میں بھی شفا عطا فرما، امراض روحانی میں بھی شفا عطا فرما۔ الہ العالمین جو بے اولاد ہیں انہیں صاحب اولاد بنا دے اور جو صاحب اولاد ہیں بنا دے۔ الہ العالمین یہ بچے جو اس مدرسہ سے فارغ ہو کر کے نکل رہے ہیں پاک پروردگار ان کے مستقبل کو روشن فرما، انہیں قوم کی خدمت کا جذبہ عطا فرما، پاک پروردگار ان کے سینوں میں قرآن پاک کو محفوظ فرما دے۔ الہ العالمین یہ ہماری قوم کا سرمایہ ہے، مولا قدیر ان کو صحت و عافیت کی دولت عطا فرما، ان کے والدین کو صحت عطا فرما۔ پاک پروردگار اہل محلہ نے جو ان کی خدمات کی ہیں ان خدمات کے صدقے اور بخیر ہر ایک کو شاد و آباد فرما، سب کی مشکلوں کو آسان فرما، مسائل کو دور فرما، جملہ مقاصد دینی و دنیاوی میں کامیابی و کامرانی عطا فرما۔ ہماری جو اسلامی بہنیں جن کی اب تک شادیاں نہیں ہو پائی ہیں مولا سب کے لیے غیب سے نیک صالح مرد کا انتظام فرما دے، جو بے روزگار ہیں مولا انہیں صاحب روزگار بنا دے، جو صاحب روزگار ہیں ان کے حلال رزق میں خیر و برکت عطا فرما دے۔ ہم جئیں تو تیرے حبیب کی محبت میں، ہمیں موت آئے تو تیرے رسول کی الفت میں۔ یا الہ العالمین ہم سب کا خاتمہ ایمان پہ فرما اور کل روز حشر اپنے حبیب پاک کی شفاعت کبریٰ سے ہم سب کو بیراور فرما، لوائے حمد کے سائے میں جگہ عطا فرما، اپنے محبوب کے ہاتھوں سے ہم سب کو جام کوثر عطا فرما اور سب کو جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرما۔ پاک پروردگار ہمارے جملہ مرحومین کی بھی مغفرت فرما اور ہم سب کی بھی مغفرت فرما۔ الہ العالمین ہمیں علم دین سیکھنے اور سکھانے کی توفیق عطا فرما، علماء کرام کی صحبت اختیار کرنے کی توفیق عطا فرما، مولا قدیر ہمیں اپنا محاسبہ کرنے کی توفیق عطا فرما اور اپنی اصلاح خود کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ الہ العالمین سب سے کرم فرما دے، رحم فرما دے، تجھے فضل کرتے نہیں لگتا بار، نہ ہو مایوس تجھ سے امیدوار۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ و نور عرشہ سیدنا و شفیعنا و حبیبنا و مولانا محمد و آلہ و اصحابہ و ازواجہ و ذریاتہ و اہل بیتہ اجمعین وسلم تسلیما کثیرا کثیرا بحق لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔